الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسل وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدقت یا رب العالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ببرکات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ وحدہ لا شریک حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب لبیب دستگیر جہاں حامی بے کساں سرور ذیشاں خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے عزیز محترم و محتشم سامعین و حضرات، خالق کائنات جل جلالہ کا کروڑ احسان اور اس کا شکر ہے کہ جس نے آج شب منگل ہمیں تحریک نور اسلام کے تحت ہونے والی ہفتہ وار محفل نور کے اندر شرکت کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائی۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ چند لمحے وہ ہم خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے یہاں بیٹھیں اور اللہ اس کے پیارے حبیب اور اس کے پیارے بندوں کا ذکر خیر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آنا اور آپ سب کا بھی آنا، ہمارا ذکر کرنا، کرانا، سننا، سنانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی، خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جس چیز کو سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ ایک بندہ مومن، دیکھو دنیا کے اندر ہم نے زندگی گزارنی ہے یا کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو بس اوقات ہمیں والدین جو ہیں کامیاب شخص کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا وہ دیکھو کتنا کامیاب ہے، تم بھی اس کی طرح کامیاب ہونا ہے تو اسی کی طرح محنت کرو۔ معاشرے کے اندر کوئی تعلیم کے میدان میں آگے جا رہا ہے تو والدین اس کی مثال دیں گے، کوئی کاروبار بزنس کے میدان میں آگے جا رہا ہے تو والدین اس کی مثال دیں گے، تو جو ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا تو والدین اس کی مثال دیتے ہیں، استاد اس کی مثال دیتے ہیں، عزیز رشتہ دار اسی کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا دیکھو وہ کتنا کامیاب ہے، تم بھی اس کی طرح کامیاب ہو جاؤ۔ یہ دنیا کی کامیابی ہے، اور بالآخر جتنی دیر انسان زندہ ہے، سانسیں چل رہی ہیں، دنیا کی کامیابی اسے فائدہ دے رہی ہے۔ جو ہی اس کی آنکھیں بند ہوئیں، سانسیں تھم گئیں، اب دنیا کی کامیابی اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ہمارا رب ہمیں اس ہادی مرسل کی طرف
متوجہ کر رہا ہے کہ جس کا مقام، جس کی کامیابی دنیا نہیں بلکہ اس کی کامیابی کہاں تک ہے، معیار دیکھنا۔ ہمارا بچہ پی ایچ ڈی کر جائے کامیابی سمجھ لیتے ہیں، بڑا عالی شان بزنس بنا لیا کامیابی سمجھ رہے ہیں، مگر رب جس کی طرف ہماری توجہ کرا کے فرما رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، تم نے اس کی طرح کام کرنا ہے، وہ کتنا کامیاب ہے، اس ہادی مرسل کی کامیابی کا اندازہ آپ اس سے لگاؤ کہ وہ اتنی کامیاب شخصیت ہے کہ جس کو رب تبارک و تعالیٰ دنا فتدلی کے مقام پر بلا کر بلا کیف اپنا دیدار عطا فرما رہا ہے۔ یہ مقام کائنات میں کسی کو نہیں ملا سوائے تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ رب ہمارے اس ہادی مرسل کی طرف متوجہ کر کے کہہ رہا ہے، دیکھو دنیا والو وہ محبوب کتنا کامیاب محبوب ہے کہ جس کے ہاتھوں سے اگر وہ چاہے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ دیکھو وہ ہادی مرسل کتنا کامیاب ہے، اگر وہ اشارہ کرے تو پتھر پانی میں چلتے ہوئے اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ دیکھو وہ ہادی مرسل کتنا کامیاب ہے، اگر وہ اشارہ کرے تو ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکر جو ہے اسی کے نام کا کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھو وہ ہادی مرسل کتنا کامیاب ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جس دن کسی کی سنوائی نہ ہوگی، قیامت والے دن وہ ہادی مرسل جو ہے رب کی بارگاہ میں جس کے بارے میں سفارش کر دے گا، میرا رب اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ یہ دنیا والوں کی کامیابیاں عارضی ہیں، یہ دنیا کی دولت بینک بیلنس یہ عارضی ہے، تمہیں اس ہادی مرسل کے پیچھے چلنا ہے، اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے جو تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا۔ دیکھو جو بندہ بھی ہادی مرسل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے، اگر آپ کے محلے علاقے میں بھی کوئی امام ہے بتاؤ اس کی عزت ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ اگر جو عالم دین ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے بتاؤ اس کی عزت ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی عام بندہ بھی اگرچہ وہ عالم نہیں ہے، اگرچہ وہ حافظ نہیں ہے، اگرچہ قاری نہیں ہے، مگر اوپر سے دیکھ کے پتہ نہیں اسے صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا آتا بھی ہے یا نہیں، مگر ایک بات ہے اس نے اس ہادی مرسل کی نقل کرتے ہوئے جس کو رب نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، چہرے پہ داڑھی سجا لیتا ہے، سر پہ امامہ رکھ لیتا ہے، اپنے اخلاق اچھے کر لیتا ہے، وہ دنیا میں ظاہری مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، میرا رب اسے بھی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی ہمیں کسی دنیا دار کے پیچھے نہیں چلنا ہے، اس کو اپنا رہبر و رہنما نہیں بنانا۔ قرآن جسے ہمارا رحمت اور رہنما فرما رہا ہے، جس کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا جا رہا۔ دیکھو رب خالق ہے، رب العالمین ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، وہ رب کہہ رہا ہے کہ تم نے کامیاب ہونا ہے، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم میری بارگاہ میں کچھ مقام و مرتبہ چاہتے ہو تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ دیکھو رب رب العالمین ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا، وہ بھی کہہ رہا ہے اگر تم نے کامیاب ہونا ہے تو میرے رسول کی زندگی جیسے میرے رسول نے گزاری ہے ویسے تم بھی گزار گیا۔ کتنی بڑی بات رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا کہ میرے رسول کے نقش قدم پہ چلو، میرے رسول کی پیروی کرو جیسا میرا رسول کرتا ہے۔ اب حضور کیا کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کا انداز زندگی کیا ہے؟ ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ ہمیں کامیابی، پہلے بات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ قرآن نے بیان کر دیا کہ تمہارے لیے جس کی پیروی کی جا سکے وہ ایک شخصیت ہے، رب نے وہ ایک شخصیت ہمیں دی۔ دیکھو رب کا کتنا کرم ہے، رب نے ایسے ہی قرآن اتار کے کہہ دیا جاؤ اس پہ عمل کرو، مالک کوئی کر کے دکھائے تو کرے نا۔ رب کا کتنا فضل ہے ہمارے اوپر، ایسے نہیں قرآن اتار کے کہہ دیتا رب کرو، اب تیرے میرے بندے سوچ میں پڑ جاتے کریں تو کیسے کریں۔ آج تو حضور کی شخصیت، حضور کے اقوال فرامین سامنے،
مگر پھر بھی ان کو لوگ پس پشت ڈال کے اپنی منمانی کی شریعتیں بنا کے بیٹھ گئے۔ جب حضور کی ذات موجود تو یاد رکھو حضور علیہ السلام کو رب نے قرآن دے کے پھر فرمایا، اگر رب حالی ڈائریکٹ قرآن دیتا اور کہتا ہے اس کے تیرے میرے ورگے تو پریشانی میں پڑ جاتے، کیا کریں، کوئی کر کے دکھائے تو ہم بھی کریں، ہمیں پتہ تو چلے روزہ کہتے کسے ہیں، روزہ رکھنا کسے ہے، صلاۃ سے کیا مراد ہے، صلاۃ کیا ہے، صلاۃ بمعنی نماز لی جائے تو نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کا انداز کیا ہوگا، وہ ساری چیزیں شریعت کے سارے اصول کس انداز سے اپلائی کیے جا سکے۔ تیرے میرے رب نے ہمارے اوپر کرم کیا، اپنا پیارا سا محبوب ہمیں عطا فرما کے اس کو قرآن کے سارے احکامات دے کر پھر اپنے محبوب سے سارے احکامات پر عمل کروا کے ہمارے سامنے ایک زندگی رکھ دی۔ فرمایا تم کامیابی چاہتے ہو تو میرے رسول کے نقش قدم پر چلو گے، میں رب تمہیں کامیابیوں سے نواز دوں گا۔ حضور کی اور ایک اور بات فرمایا رب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، تو کیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ نماز پڑھے گا۔ رسول اللہ کی زندگی، رسول اللہ کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ، جیسے حضور نے کیا ہم کوشش کریں حضور کے نقش قدم پر چلیں، پھر کامیابی۔ تو حضور نے نماز ادا فرمائی، کیا تیرے میرے اوپر نماز فرض نہیں؟ رب نے اس لیے فرض کی اور فرض کر کے فرمایا جیسے میرے رسول نے پڑھی ہے تم بھی ایسے نماز پڑھو۔ اب صحابہ نے کتنی دیانت داری سے وہ ساری باتیں ہم تک پہنچائیں کہ حضور کیسے نماز پڑھتے تھے، سارا طریقہ حدیث کے اندر بیان کیا۔ پھر آگے علماء کرام نے وہ کتابیں احادیث کو جمع کر کے ہمیں دے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ تھی۔ حضور روزہ رکھتے تھے، کیا مسلمان روزہ نہیں رکھے گا؟ حضور کی سیرت مطہرہ پہ چلنا ہے تو روزہ، پھر حضور روزہ رکھتے تھے تو رسول روزہ رکھتے، بندہ مومن بھی روزہ رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے بات کرتے، تو کیا بندہ مومن مسکرا کے بات نہیں کرے گا؟ ہم یہ غور کرو نا، رب کہہ رہا ہے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ اگر تو ہم رسول کی سیرت مطہرہ پر عمل کریں گے پھر ہم اپنے بھائی کو کبھی بھی جناب وہ کیا اسے کہ غصے سے نہیں دیکھیں گے، اسے پیار سے دیکھیں گے۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ کو پیار سے دیکھا کرتے تھے، حضور علیہ السلام مسکرا کے بات کرتے، تو یوں حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ ہمارے لیے مشعل راہ۔ اور ایک اگلی بات، ہمارے ذہنوں میں وسوسے آ جاتے ہیں۔ کیا وسوسے آتے ہیں؟ تو یار حضور کی ذات تو وراء الورا، نماز تو پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا، ابھی میں اس قابل نہیں ہوا کہ میں امامہ باندھ لوں، ابھی میں اس قابل نہیں ہوا کہ داڑھی رکھ لوں، ابھی میں اس قابل نہیں ہوا کہ یہ نیک عمل کر لوں، ابھی میں اس قابل نہیں ہوا کہ وہ عمل کر لوں۔ یوں وسوسے ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری صاحب کے تحت ایک بات لکھی، آپ فرماتے ہیں رب نے فرمایا کہ اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مطابق گزارو۔ اب رب نے حضور کی ظاہر نقالی کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا، جیسے میرا رسول کر رہا ہے ویسے تم بھی کرتے جاؤ۔ تمہارا کام ہے ظاہر کو سنوارنا، ظاہر کو اپنے رسول کی سیرت مطہرہ کے مطابق کر دینا۔ جو تمہارے اختیار میں ہے وہ تم کرو گے، دلوں کو پھیرنا رب کے اختیار میں ہے۔ جب تم ظاہر کو رسول کی اطاعت و فرمانبرداری پہ لگا لو گے، میرا رب تمہارے دلوں کو بھی پھیر کے مصطفیٰ کی طرف لگا دے گا۔ ایک اور آپ نے بڑی پیاری مثال دی، ٹی بی کا جو مریض ہے نا، ٹی بی کے مریض کا علاج کیا ہے؟ اگر جو ٹی بی کا مریض ہوتا ہے ڈاکٹر اس کے لیے کیا کیا ہدایات دیتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو دن میں اکثر اوقات اس کا ہاتھ منہ دہلوایا کرو، اس کو صاف ستھرے کپڑے پہناؤ، جس کمرے میں اس نے رہنا ہے وہ کمرہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس کا بیڈ چاہے تو ڈیلی بیس پہ اس کے بیڈ کی چادر جو ہے چینج کرو، اسے دو۔ تو یوں یہ ٹی بی کے مریض کے لیے احتیاطیں بتائی جاتی ہیں۔ اب بندہ پوچھے مرض تو اندر ہے، یہ باہر کمرے کو صاف کرنے کی بات کر رہے،
مرض اندر ہے، بندہ بیمار ہے، بیماری اندر ہے، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس کے ظاہر کو صاف ستھرا رکھو، اس کو صاف ستھرا لباس پہناؤ، اس کا ہاتھ منہ دہلواؤ۔ وہ وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے۔ اگر وہ مریض اپنے ظاہر کو ستھرا کر لے گا تو اس کے مرض میں کمی آ جائے گی۔ تو یوں ہی اگر بندہ مومن اپنے ظاہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مطابق ڈال لے گا، اپنی شکل و صورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر لے گا، یہ حضور کی سیرت کو ظاہر پہ اپنا لے گا، باطن پہ میرا رب اپنے نور کی تجلی فرما دے گا۔ تو ہمارے بس میں ظاہر کو درست کرنا، ہم اپنے ظاہر کو درست کریں گے تو کوشش کریں گے، اس آیت کے تحت ذہن بنانا ہے ہم نے۔ رب قرآن میں ہمیں ایک ماڈل دے کے کہہ رہا ہے کہ تم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو ہم رب کے بندے، رب کے حکم کو ماننے والے، وہ خالق ہے جو حکم دے گا ہم بندے مانیں گے۔ یہ تو دنیا ہے نا، بندہ مومن تو وہ ہوگا قیامت والے دن بھی رب کا حکم مانے گا۔ بڑی پیاری ایک روایت لکھی ہے تفسیر مظہری کے اندر، قیامت کا دن ہوگا، یہ ایک ہم جو ایمان والے ہیں وہ اپنے رب سے بڑی محبت کرتے ہیں بولو۔ بندہ مومن اپنے رب سے جیسی محبت کرتا ہے ویسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ جتنے بھی دنیا کے مذہب ہیں ویسے بھی ہر کسی کے سامنے ہے کہ مسلمان اپنے مذہب کے معاملے میں بے عمل بھی ہوگا نا، دین اسلام کے معاملے میں ایک بڑا پختہ ہوگا۔ رب، رسول، قرآن، ان چیزوں سے محبت اس کی بڑی پختہ ہے، اور اس کو رب نے بھی ذکر فرمایا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا ایمان والے، رب فرما رہے ایمان والے جو ہے نا وہ اپنے رب سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ رب نے بھی اس کو بیان فرمایا، ایمان والے بڑی شدید محبت کرتے ہیں اپنے رب سے۔ اور کتنی شدید؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بتوں کی پوجا کرنے والے پجاریوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا جائے گا، اور جن بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں ان بتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب ان کو کہا جائے گا ان کو تم اپنا خدا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، تم دنیا میں یہ کہتے تھے ہم اپنے بتوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، چلو آج تمہاری محبت کا امتحان ہے۔ تم محبوب جہاں ہوتا ہے محب تو وہیں جاتا ہے، جہاں محبوب ہے محب کا کام ہے ادھر ہی چلے جانا۔ اب یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اپنے بتوں سے محبت کرتے، اب رب فرمائے گا تمہارا دعویٰ یہ کہ تم اپنے بتوں سے محبت کرتے، بت تمہارے محبوب، اب تمہارے محبوب جہنم میں ہے، چلو جاؤ جہنم میں۔ اب وہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، کیسے حوصلہ پڑے آگ میں چلائیں، یہ دنیا کی آگ ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ سخت آگ جہنم کی آگ ہوگی، اور اتنی سخت آگ میں کیسے جائے؟ اب حوصلہ نہیں پڑے گا۔ رب فرمائے گا وہ تو دنیا تھی، تم دعوے محبت کرتے تھے، آج بھی ادھر بھی حالانکہ تم فیل تھے اور یہاں بھی تم فیل ہوگے۔ رب اپنے بندہ مومن کو جو رب پر ایمان رکھتا ہوگا اسے بلائے گا۔ وہ دنیا میں حالانکہ اس نے نماز روزے بھی پڑھے، سارے نیک اعمال کیے، اسے لایا جائے گا۔ رب فرمائے گا اے میرے بندے، اے میری عبادت کرنے والے، دنیا کے اندر مجھے وحدہ لا شریک ماننے والے میرے بندے، میں تجھے حکم دیتا ہوں جلدی جہنم میں چلا جا۔ وہ بندہ یہ نہیں کہے گا کہ مالک میں نے تو ساری زندگی تیری عبادت کی تھی تاکہ جہنم سے بچ سکوں، میں تو ساری زندگی تجھے سجدے کرتا رہا تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، مالک آج کیسے؟ وہ یہ نہیں سوچے گا، وہ کہے گا میرے رب نے کہا ہے جہنم میں چلا جا، صرف حکم ہوگا۔ یہ تنازع و تقابل دیکھنا کیسا ہے، وہاں وہ بتوں سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، ان کے بت جہنم میں پڑے ہوئے، ان کو کہا جا رہا ہے جہنم میں جاؤ، وہ اپنے بتوں کے پاس بھی نہیں جا رہے، جہاں خدا صرف حکم دے رہا ہے بندہ مومن دوڑ کے جہنم کی طرف جائے گا، فرشتے روک لیں گے، کہے گا کیا ہے؟ رب کہے گا بس اتنا ہی ہے، میں نے ان کو بتانا تھا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، بتانا یہ تھا، میں نے کہا تھا دنیا میں بھی کہ جتنی محبت میرے بندے مجھ سے کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا۔ میرے بندوں کی محبت تو اتنی ہے کہ ساری زندگی عبادتیں کر کے آج اسے کہہ رہا ہوں جہنم میں چلا جا، یہ میرے حکم کی وجہ سے دوڑ لگا کے جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ ایسی محبت بندے کی اپنے رب سے، ویسے ایک
اسی تناظر میں ایک اور اگر بات کروں، تم اور میں یار اپنے گریبان میں ویسے جھانکے تو صحیح، رب تو کہہ رہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جتنی میرے بندوں کو مجھ سے محبت ہے اتنی کسی چیز سے محبت نہیں ہے۔ مگر آج ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں تو یوں لگتا ہے ہمیں جیسے رب سے زیادہ دولت سے محبت ہو گئی ہے۔ ذرا غور کرو یار، جہاں رب کے حکم سے بندہ مومن جہنم کی طرف دوڑ لگا رہا ہے، وہ کتنا عالی شان بندہ ہوگا، کتنی اس کے دل میں رب کی محبت ہوگی، اور ہم رب کے کہنے پہ حرام کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ ہماری محبت کیسی ہے؟ ذرا تصور، کیسی محبت ہے یہ؟ ہماری محبت اتنی سی ہے کہ رب کہہ رہا ہے حرام کی طرف نہیں جانا، اور ہم سوچتے ہیں اگر یہ جناب دھوکہ نہ دیا کسی کو تو مال نہیں آئے گا، مجھے تو دھوکہ دیں گے۔ دکانداروں کو ذہن بنایا جاتا ہے وہ بھائی بازار مارکیٹ میں بیٹھ رہا ہے تو پھر دھوکہ تو چلتا ہے۔ بھائی کس نے کہا؟ وہ ایسے مارکیٹ میں پھر بیٹھا نہیں نہ جاتا، وہ بھائی بیٹھا جاتا ہے۔ اللہ کے بڑے بندے مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی جو قسم نہیں اٹھاتے، دھوکہ نہیں دیتے، فراڈ نہیں کرتے، باوجود اس کے میرا رب ان کو رزق عطا فرما رہا ہے، اور رازق رب ہے، بندے نہیں ہے۔ اگر بندے ہوتے تو ہم بندوں کو خوش کرتے، اور رازق میرا رب ہے، تم رب کو راضی کر لو گے بندوں کو میرا رب خود راضی فرما دے گا۔ تو کیسی، ذرا یہ پھر اس آیت کو یاد کر لو، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ رب کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندے جتنی محبت مجھ سے کرتے ہیں کسی اور چیز سے نہیں کرتے۔ شدید محبت رب کہہ رہا ہے میرے بندے مجھ سے ہی کرتے ہیں۔ یہ مال و دولت سے محبت نہیں کرتے، یہ بینک بیلنس، کار، کوٹھی، ان چیزوں سے محبت نہیں کرتے، یہ شہرت، سٹیٹس، ان چیزوں سے محبت نہیں کرتے۔ اگر ان کو تکلیف آ جائے تو یہ واویلا نہیں کرتے، بلکہ یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ تو غور کرو، کیا ہمارے دلوں میں رب کی محبت ہے؟ میں تھوڑی ذہن بنا، دیکھو قیامت کے دن جہنم میں کہنے کا حکم ہو رہا ہے، دوڑ لگائی جا رہی ہے، وہ یہاں رب کہہ رہا ہے 5 وقت مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، ہماری دوڑی کوئی نہیں لگ رہی، ہم کہتے ہیں خیر ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ دعویٰ تو اور میں بھی کرتے ہیں، دعویٰ ہے یا نہیں؟ دعویٰ تیرا اور میرا بھی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر بتاؤ اس دعوے میں سچے کتنے ہیں؟ مالک سچے کیسے ہوں گے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب یہاں پر بھی اس آیت کو بھی سمجھنا، کتنی پیاری رب تبارک و تعالیٰ نے بات فرمائی۔ فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے تو تم اللہ سے محبت کرو تو فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بس حضور کے ذریعے سے رب نے یہ بات کہلوائی، میری اتباع کرو۔ حضور کیا فرما رہے؟ قرآن، رب نے کہا محبوب ان کو کہہ دے، محبوب ان کو کہہ دے کہ اگر تم اپنے رب سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، بس میری اتباع کرو۔ اب یہاں پر بندہ کہہ رہا ہے مجھے رب سے محبت ہے، مجھے رب سے محبت ہے، بتا رب قبول کی یا نہیں کی کسی کو کوئی نہیں پتا۔ رب کہہ رہا ہے یہاں بندے، ہر بندے کا یہ دعویٰ، اور یہ صرف اسلام کی بات نہیں، میں نے تھوڑی پہلے مثال دے دی، ہر مذہب والا جس کو خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں بڑی محبت کرتا ہوں، مگر کس کو پتا کہ کیا رب بھی اس سے پیار کرتا ہے یا اگر رب کی محبت کرنا تو الگ، کیا یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے رب سے محبت ہے، کیا رب اس کی محبت کو قبول کر رہا ہے؟ مگر حضور فرماتے ہیں اے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم خدا سے محبت کرو، تمہارا کام کیا ہے؟ فاتبعونی، کام تمہارا یہ ہے تم نے میری اتباع کرنی ہے۔ اور حضور کی اتباع کیا ہے؟ میں نے پہلے بات کی، حضور کی اتباع یہ ہے بندہ مومن نماز پڑھے، حضور کی اتباع یہ ہے بندہ مومن حرام کاموں کو چھوڑ دے، حضور کی اتباع یہ ہے بندہ مومن اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، حضور کی اتباع کیا ہے کہ بندہ مومن قرآن کی تلاوت کرے، حضور کی اتباع کیا ہے بندہ مومن اپنے کانوں کو حرام سے بچا کے رکھے، حضور کی اتباع کیا ہے کہ بندہ مومن
اپنی آنکھوں کو حرام سے بچا کے رکھے۔ بندہ مومن جو ہے وہ ہر اس کام کو چھوڑ دے جس کو حضور ناپسند کرتے ہیں، اور ہر اس کام کو اپنا لے جو میرے مصطفیٰ نے کیا ہے یا جس کو پسند کیا ہے۔ یہ اتباع ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کام کرے گا، حضور کی اتباع کرے گا، حضور کی فرما برداری کرے گا، حضور کے نقش قدم پر چلے گا، مصطفیٰ کی سنتوں کو اپنائے گا، مقام کیا ملے گا؟ ابھی تو کہہ رہا تھا میں رب سے محبت کرتا ہوں، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، مگر جب یہ بندہ حضور کی اطاعت و فرما برداری کرے گا تو مقام یہ آ جائے گا کہ وہ خالق کائنات خود اس خاکی پتلے سے محبت کرنا شروع کروا دیتا ہے۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، فرمایا تم میری اتباع کرو گے رب تم سے محبت کرے گا۔ کتنا عالی شان مرتبہ اور مقام اس بندے کو مل جاتا ہے جو بندہ رسول کی فرما برداری کرتا ہے، جو حضور کی سیرت پر اپنے آپ کو چلاتا ہے، حضور کی سنتوں پر اپنے آپ کو چلاتا ہے، جو محلے داری برادریاں اس بیس پہ نافرمانی کی طرف نہیں جاتا کہ جناب شادیوں پہ گانے باجے یہ جناب روکا جائے تو کہا جائے او دیکھو جی کیڑا شادی روز روز ہونی ہے، او پھر رشتہ دار نے وہ کہندے نے کہ پھر یار دوست نے پھر راضی رکھنا پڑتا ہے۔ جو یہ چیزیں دیکھے گا تو بتاؤ اس نے تو فَاتَّبِعُونِی پہ عمل نہیں کیا ہے۔ فَاتَّبِعُونِی پہ عمل وہ کرے گا، یہ دنیا روٹھتی ہے تو روٹھ جائے، یہ زمانہ روٹھتا ہے تو روٹھ جائے، میرا کوئی بھی اپنا نہ رہے، اگر مصطفیٰ نے مجھے میرے اوپر مصطفیٰ نے نظر رحمت فرما دی، مجھے زمانے کی پرواہ نہیں ہے، اگر حضور نظر کرم فرما دیں گے سارا زمانہ میرا ہو جائے گا۔ یہ کرنا پڑتا ہے کہ سارا کچھ حضور کی سیرت مطہرہ پر چلتے ہوئے ہر چیز کو چھوڑو۔ ویسے بھی دیکھو نا رب نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مقصد تو یہی تھا۔ ہمارا مقصد کیا کہیں پہ ایسا ذکر ہو کسی حدیث کے اندر یا قرآن کی کسی آیت کے اندر کہ رب نے بندوں کو اس لیے پیدا کیا یہ بڑے بڑے عہدے حاصل کریں، یہ بڑی بڑی کوٹھیاں بنائیں، یہ بڑا بڑا بینک بیلنس بنائیں، یہ تو مقصد ہی نہیں ہے بندہ مومن کا۔ اور یہی تو وجہ تھی جو اولیاء کرام اگر ان کی سیرتوں کو پڑھا جائے، انہوں نے ساری زندگی یہ چیزوں کو توجہ نہیں کی، انہوں نے ایک ہی کام کیا، رب کو راضی کیا، رب کے رسول کو راضی کیا ہے۔ پھر کیسے کامیاب ہوئے؟ بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے گئے، آج ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا، مگر داتا علی حجویری ایک کٹیا میں بیٹھے ہوئے تھے، آج زمانہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر میں گئے تھے، رہنے کو مکان کوئی نہیں تھا، ایک خیمہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، خیمے کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا لوگوں کو درس دے رہے تھے۔ انہوں نے کوئی دنیا کا مال اکٹھا نہیں کیا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ ہند کے اندر یہ غیر بھی کہتے ہیں، ایک انگریز نے جناب وائسرائے ہند جو تھا اس نے ڈائری لکھی، اس نے ایک جملے لکھے، کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں بادشاہ ہے، فلاں حکمران ہے، وہ فلاں چودھری ہے، کہتا میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہند کے اندر حکومت کس کی ہے؟ کہتا میں نے دیکھا ہے جسموں پہ کوئی بھی حکومت کرتا رہے مگر اجمیر کے اندر بیٹھا ہوا وہ معین الدین سارے ہندوستان کے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ پھر رب یہ مقام دیتا ہے، یہ کب دیتا ہے؟ جب بندہ مومن اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مطابق گزارتا ہے۔ دیکھو نا یار، ابو بکر کو کون جانتا تھا، مگر جب مصطفیٰ کے قدموں میں آئے اور حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈالا، پھر وہ صدیق نہیں رہے، ابو بکر صدیق نہیں رہے، صدیق اکبر بن جاتے ہیں۔ عمر بھی آئے تھے، جب حضور کے قدموں کے ساتھ لگے تو پھر فاروق اعظم بن جاتے ہیں، عثمان بھی تھے، پھر کامل الحیاء والایمان بن جاتے ہیں اور عثمان غنی بن جاتے ہیں۔ ساری زمانے کی غنا ایک طرف ہے، عثمان کا غنی ہونا ایک طرف ہے۔ سارا زمانہ بڑا سخی تھا مگر عثمان کی صحابت کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ارے بہادر ماں نے بڑے پیدا کیے ہیں مگر جو مصطفیٰ کے قدموں میں لگ جاتا ہے وہ پھر حیدر کرار بن جاتا ہے۔
یہ حضور کی، یہ تو وہ، چلو آپ کہیں یہ تو وہ لوگ تھے معاشرے میں، ان کا تو ویسے بھی بڑا سٹیٹس تھا۔ میں نے بتاؤ ابو بلال حبشی کا کیا معاشرے میں سٹیٹس تھا؟ وہ تو ایک غلام تھے نا یار، ان کو تو منڈیوں میں بیچا جا رہا تھا، ایک ہاتھ سے بک کے دوسرے ہاتھ میں چلے جاتے، لوگ ان کو مارتے بھی تھے، اپنی بات منوانے کے لیے ان کو کیسا ٹارچر بھی کرتے تھے، سزائیں بھی دیتے تھے، یہاں تک بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ گلے میں رسی ڈال کے باش نوجوان جو ہیں وہ گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے۔ اتنا کم مرتبہ تھا معاشرے میں، مگر جب مصطفیٰ کے قدموں سے لگ جاتے ہیں پھر مقام کیا ملتا ہے؟ فتح مکہ کا دن آتا ہے، رب کے محبوب حضور فرماتے ہیں بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا۔ بلال کہتے ہیں حضور میں تو غلام تھا، مجھے تو کوئی خریدنا پسند نہیں کرتا تھا، میرا تو حسب و نسب بھی اتنا عالی نہیں ہے، پھر میں کعبے کی چھت پہ، گویا کہ حضور فرما رہے تھے یہی فرق مٹانے آئے ہیں، جو میری سیرت مطہرہ کے مطابق چلتا ہے، جو میری غلامی اختیار کر لیتا ہے، وہ غلام بھی ہو تو ہم اسے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ مقام ہے حضور علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کا۔ انہوں نے ایک ہی کام کیا بھائی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ شعر سنتے ہیں، سعد بن ابی وقاص تھے، جب رومیوں سے جنگ ہوئی وہ دریا عبور کر کے پل توڑ دیا انہوں نے۔ اب سوچنے لگے سارے دیگر جو سپاہی تھے اب کیا کریں؟ سعد بن ابی وقاص نے فرمایا انہوں نے پل توڑ دیا تو کیا ہوا؟ ہمارا سہارا پل تو نہیں تھا، ہمارا سہارا تو محبت رسول تھی۔ فرمایا انہوں نے پل توڑا ہے، ہمارے سینوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی ہے۔ فرمایا پریشان نہیں ہونا، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ اب وہ گھوڑے جو تھے وہ دریا میں ڈال دیے تھے، اور پانی کے اوپر بھی گھوڑے ایسے چل رہے تھے کہ جیسے ریت کے اوپر چلتے ہیں۔ وہ دیکھ رہے تھے رومی کہ یہ کیسے ہو گیا، گویا کہ وہ سعد بن ابی وقاص بھی کہہ رہے تھے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اطاعت رسول کی وجہ سے ہوا ہے، محبت رسول کی وجہ سے ہوا۔ یہ اطاعت اور محبت، حضور کی اطاعت و فرما برداری، یار جس کو جو بھی مقام ملا ہے کس وجہ سے ملا ہے؟ حضور کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے ملا ہے۔ آؤ ذہن بناؤ کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کی طرف پلٹ آئیں۔ ہم تو وہ تھے نا یار، ہمارے تو دریا بھی کہنے مانا کرتے تھے، مسلمان وہی تھے نا۔ کیا وجہ تھی؟ یہی سعد بن ابی وقاص دریا عبور کر کے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اپنے سپاہیوں سے بتاؤ یار کسی کو کوئی چیز تو دریا میں نہیں گری؟ ایک شخص کہتا ہے حضور میرا پیالہ گر گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا آپ دریا کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں دریا جانتا ہے ہم محمد عربی کے غلام ہیں، میرے ساتھی کا پیالہ واپس کر دے ورنہ مدینے جا کے مصطفیٰ سے شکایت کروں گا۔ دریا سے کلام کر رہے ہیں، دریا کی لہر آتی ہے، پیالہ کنارے پہ آ جاتا ہے۔ اور دریا ہماری باتیں مانا کرتے تھے بھائی، وہ کیا تھا، دریائے نیل چلتا نہیں تھا، عمر فاروق نے خط لکھا، دریا نے چلنا شروع کر دیا۔ دریا ہماری باتیں مانتے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں ساتھیوں سے بچھڑ کے سامنے شیر آ جاتا ہے۔ اب شیر کو دیکھ کر، وہ پالتو شیر تو نہیں تھا، وہ جنگل کا شیر تھا، وہ تو ایک لمحے میں چیر پھاڑ کر دینے والا شیر تھا۔ جب وہ سامنے آیا اسے کہتے ہیں شیر جانتا میں کون ہوں؟ میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ جب اسے اتنا کہا تو کہتے ہیں راوی لکھتے ہیں جیسے پالتو کتا جو ہے وہ قدموں میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے، وہ شیر جنگل کا بادشاہ کہلانے والا جانور وہ آپ کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے اور آپ کو رستہ دکھا رہا ہے۔ یار یہ درندے بھی ہماری بات مانا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی ہم نے دامن مصطفیٰ کو تھاما ہوا تھا، یہ ساری کائنات ہماری غلام تھی۔ وجہ یہ تھی ہم نے دامن مصطفیٰ کو تھاما ہوا تھا، اطاعت رسول کرنے والے تھے، مصطفیٰ کے قدموں پہ چلنے والے تھے۔ آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ زوال ختم ہو جائے، عروج مل جائے، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ، حضور کی
فرما برداری میں آ جاؤ، حضور کی فرما برداری میں آنا تمہارا کام ہے، دنیا کو تمہارے قدموں پہ جھکانا رب کا کام ہے۔ ایک ہی صورت ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائے، حضور کی سیرت پر عمل کرے۔ آج بھی دیکھو نا، ہمارے بڑے بڑے اولیاء کرام، نام ان کے ہیں، میں پلٹ کے اولیاء کی بات کیوں کر رہا ہوں، ان کے نام کیوں ہیں؟ کبھی سوچا کہ جناب داتا علی حجویری صدیاں گزر گئی یار، یہاں تو باپ کو 2 سال یاد کوئی نہیں رکھتا، پہلے سال تو بڑی دھوم دھام سے سالانہ ختم کروا لیتے ہیں، دوسرے سال بھول جاتے ہیں، ساری اولاد بھول جاتی ہے کہ باپ کی سالانہ برسی بھی کروانی تھی۔ یہاں تو باپ کو یاد کوئی نہیں رکھتا، ماں کو یاد کوئی نہیں رکھتا، بڑی محبتوں کے دعوے ہیں، بہن بھائیوں کو یاد کوئی نہیں رکھتا۔ داتا علی حجویری کو صدیاں گزر گئی، مسلمانوں نے یاد کیسے رکھا ہوا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دنیا نے کیسے یاد رکھا ہوا ہے؟ بابا فرید الدین گنج شکر کے لوگ ترانے کیوں گاتے ہیں؟ ارے بہاؤالدین زکریا کے لوگ کیوں قصیدے پڑھتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے ایک ہی کام کیا ہے، دنیا کو راضی نہیں کیا، یا خدا کو راضی کیا ہے یا خدا کے رسول کو راضی کیا ہے۔ یہی کامیابی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ رب نے 2 ٹوک ہمیں بتا دی بات۔ تمہاری کامیابی کیا ہے؟ چرسیوں کے پیچھے چلنا، بنگیوں کے پیچھے چلنا، فراڈیوں کے پیچھے چلنا، لمبی لمبی لٹیں رکھے ہوئے لوگوں کے پیچھے چلنا؟ نہیں جناب، بلا وجہ بھنگڑے ڈالنے والے، تو یہ عیاشیاں کرنے والے ایسوں کے پیچھے نہیں۔ رب نے فرمایا یہ بندے بھی تب بندے رب کے بنتے ہیں جب مصطفیٰ کے قدموں میں آتے ہیں، جب حضور کی سیرت مطہرہ کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں، پھر ان بندوں کو مقام ملتا ہے۔ تو آؤ آپ اور میں بھی آج کے اس محفل نور کے اندر نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزاریں گے۔ حضور کی سیرت کیا ہے؟ چند باتیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، حضور نماز پڑھا کرتے تھے۔ پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ بتاؤ یار، حضور نماز پڑھا کرتے تھے۔ رب کہہ رہا ہے حضور کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، تیرا میرا کیا کام ہے؟ تم اور میں بھی نماز پڑھیں گے۔ حضور علیہ السلام جو ہے وہ اچھے اخلاق والے تھے، خلق عظیم۔ رب فرماتے ہیں آپ کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، تو حضور کا جو امتی ہوگا اس کے اخلاق بھی کیا ہونے چاہیے؟ اچھے ہونے چاہیے۔ حضور علیہ السلام سود، رشوت، دھوکہ، فراڈ، جتنے بھی حرام کے کام تھے حضور ان سے بچتے تھے اور امت کو بچاتے تھے۔ اب تیرا میرا کیا حق بنتا ہے؟ حضور کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، پھر شراب نہیں پینی ہے، پھر رشوت نہیں لینی ہے، پھر کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، پھر ماں باپ کو نہیں ستانا ہے۔ ماں باپ نے بڑی مشقتوں سے پالا ہوتا ہے، ماں باپ کو نہیں ستانا۔ یہ سارے کام پھر تو نے اور میں نے کرنے ہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہی آپ کو دعوت ہے کہ الحمدللہ ہماری پیاری تحریک نور اسلام کے تحت ہر پیر شریف کو مغرب کی نماز کے بعد ہماری اسی مرکزی جامع مسجد نور کے اندر ہفتہ وار محفل نور ہوتی ہے۔ آپ سب خود بھی آئیں، دوسروں کی بھی لائیں، یہی ماتو ہے ہمارا، کوئی اور یہی مقصد ہے۔ او بھائی آ جاؤ، حضور کے قدموں میں آ جاؤ، بس حضور کی اتباع کی طرف آ جاؤ، حضور کی فرما برداری کی طرف آ جاؤ، تمہاری کامیابی اسی میں ہے، یہی درس دیا جاتا ہے۔